شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھیں، جبکہ مجاہدین اسلام کی تعداد 7-8 ہزار تھی۔ جب یہ اسلام کے جانباز سپاہی ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، جو 30 سال کے کڑیل نوجوان تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، جاؤ اور اپنی وضع قطع میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت و شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعہ سے عزت و شان طلب کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت ربیع بن عامر اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاغر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد حکماء، وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ ہیبت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ اور مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے کڑھے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت و جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن عامر بوسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے سے رونتے ہوئے آگے بڑھے۔ سپاہیوں نے کہا، اپنے ہتھیار اتار دو۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزوں کی انی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ یہ دنیا انتہائی حقیر و ذلیل چیز ہے، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی حقارت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نام اپنے ایک کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ خیر، جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے کہنا شروع کیا، اے اہل عرب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبود کی، تم لوگوں سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستان میں دوڑانے والے ہو۔ آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسا کہ تم نے بیان کیا، بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل و گنوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے، اپنے قریبی عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے۔ ہمیں کسی نظام اور دستور کا کچھ علم تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر ربیع بن عامر نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور پھر رستم کی جانب مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی و پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ اپنے سر پر میری سرزمین کی مٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ رستم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے۔ کسرا کے غلام نے حکم کی تعمیل میں مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں واپس ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابی سے ان کے منتظر تھے۔ دیکھا کہ ربی کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ہے تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی سرزمین کی مٹی لڑائی سے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں نے ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، خیمے گونج اٹھے، آواز بلند ہوئی، یہ مٹی کا ٹوکرا فتح کی نشانی ہے۔ اگلا دن مسلمانوں کی فتح و نصرت کا دن تھا۔ سورج کی شعائیں کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے روشن ہوئی۔ مسلمانوں کے سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی صف اول میں نکلے، پھر مجاہدین اسلام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس مدت میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایرانی فوجیوں کے سروں کو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پہچان سے خالی تھے، مجاہدین اسلام کچلتے رہے اور کفار کے سروں کو اڑاتے رہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی جھنکار اور ان کے خنجروں کی چمک کی تاب نہ لا سکے، اور اس طرح مسلمانوں کو تاریخ ساز فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسرا میں داخل ہوئے، جس نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے محل میں سونے سے ملمع سازی کا کام دیکھا اور وہاں ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور موتیوں کے نقش و نگار دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر بے اختیار رونے لگے اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگے۔ ترجمہ: وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور زراعتیں اور عالیشان عمارتیں اور نعمتیں اور راحتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا، پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔